ماریا میری بیوی کا نام تھا جس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے قریبی بازار تک گیا تھا، مگر میرے واپس آنے تک میری کل کائنات اجڑ چکی تھی۔ میری پیاری بیوی، میری محبت ماریا سیڑھیوں سے پھسل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سیڑھیوں سے پھسلنے کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے جانے کی بھی نوبت نہ آ سکی تھی۔ میں گھٹنوں میں اس کا سر اپنی گود میں رکھے دھواں دھار روتا رہا۔ ہم دونوں کی شادی محبت کی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ یہ سانحہ میرے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ جن لوگوں کو ماریا کی موت کی اطلاع ملی وہ تعزیت کے لیے آنے لگے۔ ماریا کی تدفین میرے جاننے والوں نے ہی کی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا۔ میرے تو دل و دماغ نے دور دور تک اب بھی اس کی موت کو قبول کر لینے پر آمادہ نہیں کیا۔ بار بار اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا اور میں پاگلوں کی طرح اسے ماریا ماریا کہہ کر پکارنے لگتا۔ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ جس قدر ماریا کو میں چاہتا تھا اسی قدر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہماری محبت مثالی تھی کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے تھے۔ لہٰذا اس کے یوں اچانک چلے جانے سے میرے دل و دماغ کو شدید دھچکا لگا تھا۔ میرا خود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا۔ میں دن بدن جنونی اور ذہنی مریض ہوتا جا رہا تھا۔ ماریا کو جب میری آنکھوں کے سامنے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میں اس کے جسد خاکی سے لپٹ کر چیخنے چلانے لگا تھا۔ بڑی مشکلوں سے مجھے میرے دوستوں نے سنبھالا اور ماریا کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ کافی دن گھر پر آنے جانے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہا جو سبھی میری دلجوئی کرنے کو آتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ سبھی اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے اور میں اس بڑے سے گھر میں جسے میں نے اور ماریا نے اپنی محبت سے تعمیر کیا تھا بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب یہاں صرف میں اور میری تنہائی تھی۔ بے شک میری نگاہوں کے سامنے ماریا کو قبر کے اندر اتارا گیا تھا اور میں ہر روز باقاعدگی سے اس کی قبر پر تازہ پھول چڑھا کر آتا تھا۔ اس کے باوجود میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہ تھا کہ ماریا مجھے اتنی جلدی اکیلا کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ایک ہی تو خواب تھا میرا کہ میری ماریا میرے پاس ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ ماریا کے سوا میں کسی اور عورت کا خیال اپنے دل میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت تھی جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا اور اب بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ لہٰذا ماریا کو دوبارہ حاصل کرنے کا جنون مجھ پر دن بدن سوار ہونے لگا۔ اب میں ہر پل ہر لمحہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح اپنی ماریا کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ماریا کی محبت میں اندھا ہو کر میں کسی طرح بلیک میجک کرنے والوں کے پاس جا پہنچا۔ کس طرح میں نے ان کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کیا جو کہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے صرف مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پورے چاند کی رات تھی جس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے ماریا کو قبر کھود کر
اس کے تابوت کا ڈھکنا کھول کر اس میں سے اسے نہایت احتیاط اور رازداری سے نکالا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں جب میں نے اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو چند ساعتوں کے لیے اس کی زندگی سے عاری چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گویا بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اس پر بے حد پیار آیا اور میں اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے لے آیا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش مجھ سے وہ غلطی نہ سرزد ہوئی ہوتی۔ مجھے جو کچھ جیسے بھی کرنے کو کہا گیا تھا میں نے ان کے مطابق عمل کیا، اور ٹھیک چند لمحوں بعد میری ماریا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مارے خوشی کے میں کسی چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے تالیاں بجانے لگا، جیسے مجھے میرا کھویا ہوا کھلونا مل گیا ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماریا کو گلے لگا لیا۔ ماریا کا جسم نہایت سرد اور سخت تھا۔ اس کے جسم میں پہلی جیسی حرارت اور زندگی مجھے محسوس نہ ہوئی جو میں پہلے کبھی محسوس کیا کرتا تھا۔ ماریا کی کالی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھیں، جن میں اس کی سفیدی معدوم ہو کر رہ گئی تھی، مگر مجھے ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے نہایت بھاگ دوڑ کی تھی اور پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ تو اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں ماریا کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا اور اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کر رکھتا تھا۔ آفس کے اوقات پر اور جب کبھی مجھے کسی کام سے کسی دوست کے پاس یا پھر سامان کی خریداری کے لیے بازار تک جانا ہوتا تو ماریا کو گھر کے اندر لاک کر جاتا، اسی خطرے کے پیش نظر کہ میری عدم موجودگی میں ماریا کہیں باہر نہ چلی جائے یا پھر کوئی پڑوسی گھر کھلا دیکھ کر بے دھڑک اندر نہ چلا آئے۔ میں ویسے بھی بلا وجہ اسے اکیلا چھوڑنے سے پرہیزی کیا کرتا تھا اور اپنا سارا وقت اس کے ہمراہ گزارتا تھا۔ ماریا پہلے بے حد محبت کرنے والی نرم دل لڑکی تھی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی ماریا کے زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی، سختی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہمہ وقت اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ خوش نہ ہوتی۔ ایک روز اچانک ماریا نے مجھ سے ایک عجیب فرمائش کر کے مجھے سختے کسی کیفیت پہ مبتلا کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے احساسات سے عاری چہرے کو ویران نظروں سے گھورتا رہا۔ جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ دیکھی تھی، اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے ماریا کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہا لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک عرصے بعد میں نے اسے اس قدر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب و غریب تھا۔ یہ سب تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہ کروایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر آ کر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید یہ میری ماریا سے شدید محبت ہی تھی جس میں اس کے لیے ہر وہ کچھ کرنے کو تیار ہو گیا جو اس کے حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے ماریا سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ بھی نہ پوچھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد شاید یہ سب اس کی ضرورت تھی۔
میں ماریا کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے وہ مجھے دوبارہ ملی تھی وہ خوش نہیں تھی، چپ چپ سی رہتی تھی، اور اسے خوش کرنے کے لیے ہی میں نے جبراً دل پر پتھر رکھ کر اس کام کی حامی بھر لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی ماریا کے لیے میں نے یہ سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک روز اپنے ایک دوست کو بہانے سے گھر پر رات کے کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ ہو لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماریا کے بعد میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، تنہائی مجھے کاٹتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسے معلوم کیا تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے، اور آج وہ اسی کی خوراک بننے میرے گھر مدعو ہے۔ میں ماریا کی محبت میں اتنا خود غرض ہو جاؤں گا مجھے نہیں پتا تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ انداز میں ہنسی مذاق کی گپ شپ کرتا رہا، اور میں بظاہر اس میں اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کر رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی ماریا کی طرف دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نگاہوں سے گھور رہی تھی، گویا یہ خوراک اس کے لیے ایسی ہی ضروری تھی جیسے زندہ انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب کیوں گھورتا پا کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر ماریا کی محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی مشکلوں سے دوبارہ حاصل کیا تھا۔ کیا میں اس کے لیے یہ سب بھی نہیں کر سکتا تھا؟ اگر نہیں کر سکتا تھا تو میری محبت پر لعنت ہے، لہٰذا اگر یہی میری محبت کا امتحان تھا تو مجھے اس امتحان پر پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلے کو محسوس کیا اور اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ماریا بے چینی سے کمرے کے اندر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، جس بات کا مجھے اندازہ وقفے وقفے سے ابھرنے والی آوازوں سے ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے نہ آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ میرے دوست نے ابھرنے والی ان آوازوں پر زیادہ غور نہ کیا، کیونکہ میں نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ گھر پرانا ہے، لہٰذا کوئی چوہا بھی گزرے تو لکڑی کے چرچرانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا، میری بات پر یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہاں میرے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ماریا تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیک رکھے، جنہیں وہ کھٹاکھٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیک اور مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو گیا اور اب اول پول بکنے لگا۔ میں نے پیک کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، لہٰذا مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد میرا دوست نشے میں ڈوبا زور زور سے خراٹے لینے لگا، اور میں نے آگے بڑھ کر ماریا کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے اجازت دینے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جاں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اس مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے یہ سب کیا تھا، اور اسی مسکراہٹ کے لیے میں ایسی ہی کئی زندگیوں کی قربانی دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ماریا کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی، اور میں ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ ماریا نے اپنا منہ اس کے نرخرے سے لگایا اور پھر لبالب اس کا خون چوسنے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ماریا مجھے ماریا نہیں، کوئی اور ہی شیطان نما بدروح لگ رہی تھی۔
جو بڑے مزے سے اپنے گرد و رواں سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مشغول تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار گیا اور ماریا اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اپنے پیارے دوست کو میں نے اپنی محبت پر قربان کر دیا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ میں ماریا کو خوش دیکھ کر خوش تھا یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر سوار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ آنکھیں ماریا پر جمی تھی جو میرے دوست کا گوشت کسی جنگلی جانور کی طرح بھگوڑ کر چبا چبا کر کھا رہی تھی۔ مجھ سے مزید اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھا نہ گیا اور وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں بستر پر چت لیٹا رہا۔ ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ نہ جانے ماریا کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ ماریا بالکل وہ نہیں تھی جسے میں نے کبھی چاہا تھا، یا پھر یہ میری ماریا تھی ہی نہیں۔ میں اکثر ماریا کو اس کا ماضی یاد کرواتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی، مگر پھر اچانک شفاق موت تمہیں مجھ سے چھین کر لے گئی، اور اب میں نے تمہیں واپس حاصل کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میری ان سب باتوں پر ماریا مجھے چپ چاپ سپاٹ چہرے کے ساتھ خالی خالی نگاہوں سے گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد نہ ہو۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ کی سی کیفیت رونما تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماریا کے جسم کے اندر ماریا ہی کی روح تھی یا پھر کوئی اور شیطانی روح حلول کر گئی تھی۔ ماریا کی سرد مہری اور اب یہ شیطانی عمل، یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے ماریا کے اس رویے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری خواہش کے مطابق مجھے میری ماریا واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب اس سے آگے میں جانوں یا پھر میرا رب۔ نہ جانے کتنی دیر میں شچ و پنچ کی سی کیفیت میں رہا۔ ہوش تب آیا جب ماریا کو کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت۔ غالباً وہ میرے اس عمل سے مجھ سے خوش ہو گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ڈھالے ہو گئے اور کچھ دیر قبل والی کیفیت گویا ختم ہو گئی۔ غالباً دل ایک بار پھر دماغ پر سبقت لے گیا۔ اس کی خوشی کی خاطر ہی تو میں نے یہ سب کیا تھا۔ کچھ دن تک تو ماریا میرے ساتھ بہت اچھی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا مجھے میری پرانی ماریا واپس مل گئی ہو۔ وہ مجھ سے اسی طرح محبت کرنے لگی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ پہلے ہر روز آفس سے آ کر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے خود بھی کھاتا تھا اور اسے بھی کھلاتا تھا، مگر اب تو وہ خود میرے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانے لگی تھی، میرے کپڑے دھو کر انہیں پریس کرتی، میرا ہر کام وقت پر کرتی، غرض یہ کہ میرا اور میری ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی۔ ماریا میں یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ ایک انسان کی جان قربان کر کے مجھے میری ماریا واپس مل گئی تھی، تو بھلا اس میں غلط کیا تھا؟ اب میں اپنی حرکت پر ذرا بھی نادم نہیں تھا، الٹا میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو گیا تھا۔ ساتھ میں اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری ماریا ہی ہے، نہ کوئی شیطانی بدروح۔ اس دن خود بخود میں اپنی ماریا کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا تھا، جس پر میں خود سے شرمندہ تھا۔ یقیناً موت کے بعد جاگنے پر وہ خود کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہی تھی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ ماریا کی یہ کیفیت صرف عارضی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسے پھر سے انسانی گوشت اور خون کی پیاس لگی تو اس نے مجھ سے اس کی ایک بار پھر
فرمائش کر ڈالی کہ میں اس کے لیے آج رات ایک اور شکار لے کر آ جاؤں۔ میں یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ایسا کچھ نہیں مانگے گی، مگر وہ تو جیسے میری خدمتوں کا بدلہ مجھ سے مانگ رہی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اب دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ اب جب وہ مجھے پہلے کی طرح واپس مل ہی گئی تھی، مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، تو کیا میں اس کے لیے ایک اور انسانی جان کی قربانی نہیں دے سکتا؟ لہٰذا اس دفعہ میں نے راہ چلتے کسی مجبور غریب شخص کو اپنا شکار بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ایک اور دوست کو نشانہ بنا کر اپنے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کروں۔ پہلے ہی اس دوست کی گمشدگی پر اس کے گھر والے پریشان تھے اور پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی، مگر کوئی بات نہ بن سکی۔ وہ تو اچھا تھا کہ اسے کسی نے میرے ساتھ میرے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ گھر بتا کر آیا تھا کہ وہ میری طرف آ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے حق میں بہتر تھیں، اور مجھے ایک طرح سے اس کی طرف سے کوئی فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماریا نے اس کی لاش کی ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو تا قیامت اس کی تلاش میں لگے رہیں تو اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ نہ ہی کوئی مجھ پر ہلکا سا شک کر سکتا تھا۔ اس کی موت کا ثبوت اس کی لاش کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس رات جب میں کسی شکار کو پھانسنے کے لیے گھر سے نکلا، تو اسے میری خوش قسمتی کہیں یا اس کی بدقسمتی، مجھے جلد ہی گلی کی ایک نکڑ پر ایک نوجوان لڑکا مل گیا، جو پاس پڑے ہوئے کوڑے دان سے اپنے لیے غالباً کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ بیچارہ کوئی بے بس و لاچار، غریب اور بھوکا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا حالات کا مارا چہرہ اور گندے میلے کپڑے اس کی زندگی کے تمام پردے فاش کر رہے تھے۔ وہ غریب غربت کی جلتی تصویر تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے، بھوکے ہو؟ اس نے حیرت سے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے اس قدر میٹھے لہجے میں شاید ہی کسی نے اس سے بات کی ہو۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلا کر کہا، 2 دن سے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں، میں نے اس سے کہا اور آگے ہی آگے چلنے لگا۔ میرا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ یقیناً وہ اس وقت شدید بھوکا تھا۔ میں 2-3 بار رک کر اسے پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیتا تھا کہ وہ میرے پیچھے آ بھی رہا ہے یا نہیں، مگر ہر بار اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر میں واپس آگے کی جانب چلنے لگا۔ بالآخر میں اسے لیے اپنے گھر چلا آیا، جہاں ماریا ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا اور خود کچن میں آ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگا، جس میں میں نے بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی، اور پھر وہ کھانا اٹھا کر اس کے پاس چلا آیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے آگے کھانا رکھا، وہ کسی وحشی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور کسی بھوکے شیر کی طرح چپڑ چپڑ کھانے لگا۔ اسے اس طرح سے کھاتے دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی ماریا کی جانب دیکھا تو وہ بھی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی طرف ہی مسکراتا دیکھ کر میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور دل میں ایک اطمینان سا دوڑ گیا کہ میری ماریا مجھ سے خوش ہے۔ ویسے بھی یہ گلی گلی سونے والا مجبور انسان غالباً اپنی زندگی سے تنگ ہوگا، لہٰذا اسے زندگی سے محروم کر کے میں ایک طرح سے ماریا پر تو کوئی احسان نہیں کروں گا، ہاں البتہ اس پر ضرور کروں گا۔ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہو گیا تو میں نے اسے چائے پلانے کا کہہ کر
روک لیا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو میری اس عنایت پر بھی بے حد مشکور تھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے یہ سب کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے میں خالی برتن اٹھا کر کچن میں چلا آیا اور انہیں دھونے لگا تاکہ اتنی دیر میں جو بے ہوشی کی دوا میں نے کھانے میں ملائی تھی وہ اس پر اثر کر جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں واپس آیا تو وہ بڑے آرام سے کرسی پر ایک طرف گردن ٹھلکائے سو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دوا کا اثر تھا یا پھر نرم گرم کرسی جو اسے پہلی مرتبہ میسر آئی تھی۔ جبھی اسے جلد نیند نے آ لیا تھا۔ اسے آرام سے سوتا دیکھ کر میں نے ماریا کو کمرے سے باہر آنے کے لیے کہا اور وہ اجازت ملتے ہی خوشی سے جھومنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چوم لی اور مسکراتے ہوئے اپنے شکار کی جانب بڑھ گئی۔ آگے کا منظر دیکھنا میرے لیے محال تھا، لہٰذا میں نے ماریا کو اس کا کام کرنے دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آج میرے دل میں پہلے دن کی طرح نہ کوئی ملال تھا اور نہ ہی ذہن میں کوئی ایسی الٹی سیدھی سوچ۔ اس وقت میں صرف ماریا کو خوش دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ماریا کو اپنے کام کرنے میں لگی، میں نہیں جانتا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے وہ سیدھا میرے پاس میرے بیڈ روم میں آئی تھی۔ اس وقت میں آنکھیں موندے بیڈ پر دراز آرام فرما رہا تھا۔ مجھے اس کی آمد کی اطلاع اس کے نرم و نازک ہاتھوں نے دی تھی، جنہیں وہ میرے سینے پر پھیر کر گویا مجھے شاباشی دے رہی تھی۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ ماریا نے بھی پھر دوبارہ مجھ سے کوئی ایسی ویسی فرمائش نہیں کی، جس وجہ سے میں بھی خوش اور مطمئن زندگی کے دن اس کے ہمراہ گزار رہا تھا اور وہ اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کر رہی تھی، اور میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا جسے اس کی بیوی دوبارہ مل گئی تھی، اور اب وہ اسے بالکل اسی طرح سے چاہنے لگی تھی جیسے مرنے سے پہلے چاہا کرتی تھی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا میں نے اسے دوبارہ موت کے منہ سے نکال کر زندہ کیا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا تھا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ ان سب کے باوجود میں نے کبھی کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اب کس قدر خوش رہتا ہوں۔ دنیا کے سامنے وہی بدقسمت شوہر تھا جس کی بیوی بھری جوانی میں اس سے بچھڑ گئی تھی۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ گزر گیا اور اب میں آہستہ آہستہ ماریا کی بدلتی کیفیت میں کچھ تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، بات بات پر مجھ سے الجھنے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں سوچوں کی گرفت میں جکڑ جاتا تھا۔ احساس نہیں ہے مجھے، یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ ہر طرح سے تو میں ماریا کا خیال رکھتا تھا۔ چھٹی کے دن اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا، سارا کام خود کرتا، حتیٰ کہ کھانا بھی اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتا، پر یہ کہ یہ ہر طرح سے اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھتا، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا، کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، جو مانگتی تھی اس کے قدموں پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ میرے دل پر تو روز اول سے اس کا راج تھا، تو پھر ان سب کے باوجود وہ مجھ سے ایسے کیوں کہتی تھی؟ باوجود پوچھنے کے نہ بتاتی کہ میں کس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی، جب تمہیں خود سے کوئی احساس نہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اور یہ الفاظ مجھے سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتے۔ یہ ضرور تھا کہ میں نے اسے گھر میں قید کر رکھا تھا، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا تھا، اور ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ اسے دنیا والوں کی نظروں کے سامنے لا کر ہم دونوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرنا چاہتا تھا۔ جو مانگی تھی خود جا کر بازار سے لا دیتا تھا۔ یوں ایک عرصہ بیت گیا تھا اسے باہر کی دنیا دیکھے ہوئے، لیکن اگر اس وجہ سے اس کا موڈ خراب رہتا تو وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتی تھی، لیکن اس نے تو ایسی کبھی کوئی فرمائش کا اظہار نہیں کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وجہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ گھر میں میرے ساتھ خوش اور مطمئن تھی، پھر وجہ کیا تھی؟
بالآخر ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے بنا کسی وجہ کے جھگڑنے لگی اور یوں اصل بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ اس نے کہا، میں نے کافی دیر سے تم سے خود سے انسانی گوشت اور خون کی فرمائش نہیں کی تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ اپنی بھوک تو تم مٹا لیتے ہو، میری بھوک کا کیا ہے؟ ماریہ کے منہ سے نکلے ان الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے حیرانی سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، ماریہ مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہو، اب اس لیے تمہیں ان سب کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنے دن سے تم مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہو؟ صاف صاف کہہ دیتی، بھلا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں خود احساس ہونا چاہیے اس بات کا، جب میں ہر طرح سے تمہارا خیال کرتی ہوں تو مجھے تمہارا بھی خیال چاہیے، تمہیں بھی میرا خیال، میرا احساس کرنا چاہیے۔ ماریہ نے غصے میں چیخ کر کہا، ماریہ جو کچھ میں کر چکا ہوں اور اب دوبارہ نہیں۔ ماریہ کبھی مجھ سے اونچے لہجے میں اس طرح سے بات نہ کرتی تھی، آج اس کا لہجہ مجھے انگشت بد انداز کر رہا تھا۔ میں بھی تو تمہارا ہر طرح سے خیال کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں میری جان، بس اب میں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے تمہاری روز روز کی فضول فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ تم انسان ہو، جانور نہیں، اس لیے انسانوں کی طرح رہنا سیکھو، آدم خور مت بنو۔ میں نے درستی سے کہا تو ماریہ نے شدید غصے میں آ کر شیلف پر پڑے شیشے کے گلاس زور سے زمین پر ٹرے سمیت پھینک ڈالے، جو زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ ماریہ کی اس حرکت پر مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے زور سے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا اور وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اپنے اس شدید غصے پر میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پہلے اس پر ہاتھ اٹھانا اور درکنار اس سے اونچے لہجے میں بات تک نہ کی تھی، مگر آج اس نے بدتمیزی کی حد کر دی تھی، لہٰذا میں نے خود کو روک نہ پایا۔ ماریہ حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے مجھے یوں دیکھنے لگی گویا اسے مرنے سے پہلے کی تمام باتیں یاد آ گئی ہوں۔ میں نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ میں اسے حیران چھوڑ کر کچن سے باہر نکل آیا۔ ماریہ کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ہر 2 دن بعد ایک انسانی جان کی بھیٹ، جو کہ میرے بس میں نہ تھا۔ اسے میری محبت، میری وفا کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اسے مجھے میں کچھ دکھائی دیتا تھا تو وہ ایک صرف شکاری تھا جو اسے ہر 2 دن بعد شکار لا کر دے سکتا۔ میں کافی دیر خالی بینچ پر بیٹھا ہر نکتے پر غور کرتا رہا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اب میں کسی طور بھی اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کروں گا، چاہے وہ کیسی ہی ضد کیوں نہ کرے۔ اب میں مزید اس کی خوشی کے لیے کوئی انسانی جان ضائع نہیں کروں گا۔ اس بار میرا ضمیر میری محبت سے جیت گیا تھا۔ شام ڈھلے میں گھر واپس آیا تو ماریہ دوڑ کر آئی اور میرے سینے سے لگ گئی اور مجھ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس کی نادانی سمجھ کر اسے معاف کر دیا۔ یوں کچھ دن مزید سکون سے گزر گئے۔ تاہم چند دنوں بعد میں پھر محسوس کرنے لگا کہ ماریہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت میں عجیب سا اضطراب اور بے چینی امنڈ آئی تھی۔ اور پھر میری زندگی میں وہ رات بھی آئی جس کا تصور میں نے خواب میں نہیں کیا تھا اور جسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس روز کھانے کے بعد میں ٹی وی کے آگے بیٹھا کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ ماریہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی کہ یک بارگی فلم کے اندر آدم خوروں کو سفاکی سے انسانی گوشت کھاتے ہوئے دکھایا جانے لگا، جنہیں دیکھ کر ماریہ کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور میرے پاس سے اٹھ کر سامنے کسی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ میں اس کی حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی انجان بنا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی حالت پر ترس آ جائے اور میں ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں۔ ماریہ کی حالت اعتدال پر لانے کے لیے میں نے ٹی وی پر چلتی فلم بدل دی تھی اور خبروں کے چینل کو بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ماریہ کی حالت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سفیدی غائب ہو گئی تھی، صرف کالی کالی آنکھیں باقی رہ گئی تھیں۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو میں نے ٹی وی پر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا کہ ماریہ مجھے ہی یکٹک گھور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ میں نے اس سے
کوئی بات کرنے کے بجائے اپنا چہرہ واپس ٹی وی کی طرف پھیر لیا، مگر میں مسلسل اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تو اس بار میرے دیکھنے پر وہ مسکرا دی، اور میں نے دو نوکیلے دانت واضح اس کے ہونٹوں سے باہر دیکھے، اور مجھے سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیختی ہوئی مجھ پر کسی درندے کی طرح جھپٹی۔ یہ حملہ میرے لیے غیر متوقع تھا، لہٰذا میں خود کو سنبھال نہ سکا، اور ماریا نے اپنے نوکیلے دانت میرے دائیں بازو پر گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، یوں لگا گویا گرم گرم سیسا میرے اندر اتر گیا ہو۔ بمشکل ضبط کر کے میں نے خود کو ماریا کی گرفت سے چھڑایا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ عورت ذات تھی، میرے بھرپور دھکا دینے سے وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور زمین پر گر گئی۔ میرے بازو سے گرم گرم خون بہہ کر نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے بازو کا گوشت ماریا کے منہ میں نہ آ سکا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے زخم پر دوسرا ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا تاکہ خون بہنا بند ہو سکے۔ شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ اتنے دنوں سے ماریا کو کوئی شکار نہ ملا تھا، اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ مجھ پر پل پڑی تھی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں ماریا کی خوراک بالکل نہیں بن سکتا تھا۔ شاید میری محبت ماریا کے لیے ابھی اس قدر نہیں تھی کہ میں خود اس کا نوالا بننا پسند کروں۔ یوں بھی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ میری ماریا ہرگز نہیں تھی۔ جسم ماریا کا تھا، مگر اس کے اندر موجود روح کوئی شیطان نما بدروح تھی۔ میری ماریا میرے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، مگر اپنی خوشی کے لیے میری جان ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ لہٰذا یہ جو کوئی بھی تھی، ماریا بالکل نہیں تھی۔ ماریا غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، دیوار کے ساتھ زور سے لگنے کے باعث وہ مزید خونخوار ہو گئی تھی، اور اس کا چہرہ بھی بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ اور میں کہوں گا وہ ماریا میری ماریا کا چہرہ بالکل نہیں تھا، وہ کسی شیطان کا چہرہ تھا، جسے دیکھ کر میں خود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر تھے جس سے خون ٹپک رہا تھا، کالی سیاہ آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں، اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ وہ کسی طرح بھی ماریا کا چہرہ بالکل نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں نے محبت میں اندھا ہو کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماریا مجھ پر ایک بار پھر حملہ آور ہوتی، میں نے کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی اور فوراً سے پیشتر باہر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ماریا پاگلوں کی طرح دروازے پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی خراٹیں کسی درندے سے مشابہ تھیں۔ میرا دل بری طرح دھڑ دھڑ کر رہا تھا، اور پسینہ کسی پانی کی طرح پورے بدن پر بہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر مجھے کچا چبا جائے۔ میں چند لمحے ہراساں نگاہوں سے دروازے کو گھورتا رہا، جس پر ماریا وحشیانہ انداز میں تابڑ توڑ حملے کرنے میں مصروف تھی۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ میں اسے کمرے میں بند چھوڑ کر اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میں پھرتی نہ دکھاتا تو آج ماریا کا نوالا بن چکا ہوتا۔ شدت غم سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اپنی ماریا کو اس حال میں لانے والا میں خود تھا۔ کاش میں نے محبت میں اندھا ہو کر یہ سب نہ کیا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دل میں درد کا شدید غبار اٹھا جو آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماریا کی چیخیں مسلسل جاری و ساری تھیں۔ وہ برابر دروازہ توڑ دینے کی کوششوں میں تھی۔ میرا گھر رہائشی علاقے سے ذرا فاصلے پر تھا، لہٰذا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی پڑوسی سن لے گا۔ ساری رات میرا دل ماریا کی حالت پر روتا کھلتا رہا۔ صبح کی سفیدی سے پہلے پہلے ماریا کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ اندر ہی سو رہی تھی یا کیا کر رہی تھی، میں نہیں جانتا۔ نہ ہی میں خود میں اتنی ہمت جمع کر پا رہا تھا کہ اندر جا کر دیکھ سکوں کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ میرے زخم سے درد ابھی تک نہیں گیا تھا، اور پھر جو کچھ مجھ پر گزری تھی اسے سوچ سوچ کر ساری رات کا جاگا ہوا
میں باہر صوفے پر ہی سو گیا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو شام ڈھل رہی تھی۔ مجھے اتنی دیر سو جانے پر خود پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ سب میرے زخم کی وجہ سے تھا، تبھی مجھ پر غنودگی چھا گئی تھی۔ میں چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور کان لگا کر دوسری طرف سننے لگا، مگر اندر گہری خاموشی تھی۔ شاید ماریا دوبارہ نہیں چیخی تھی، ورنہ میری آنکھ کا کھلنا یقینی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماریا کی اس حالت کا ذمہ دار میں خود ہی تھا، اب اسے ٹھیک کرنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے بمشکل خود میں تمام ہمت و حوصلے کو یکجا کیا اور واپس اس کمرے کی طرف آیا جس کے اندر ماریا بند تھی۔ آخر کو وہ میری پیاری پیاسی بیوی تھی، خواہ اس کے اندر کچھ بھی ہو، جسم تو اس کا تھا نا، اور اس کے جسم کو میں اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بدرو ماریا کے جسم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابض ہو جاتی اور خود باہر جا کر لوگوں کو شکار کرنے لگتی، میں اس سے پہلے مجھے اپنی ماریا کے جسم کو اس سے آزاد کروانا تھا، اور یہ کام بھی کسی پادری کے بنا ہی سر انجام دینا تھا۔ میں نے دل میں دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے آہستگی سے اندر کی جانب دروازہ کھول دیا، لیکن یہ کیا، پورا کمرہ خالی تھا، ماریا اندر کہیں نہیں تھی۔ میں نے باہر ہی کھڑے ہو کر کمرے کے چاروں طرف کونوں میں نگاہیں دوڑائی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھا، ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے پڑی تھی۔ پھر ماریا کہاں چلی گئی؟ کمرے میں دوسرا کوئی اور دروازہ بھی نہیں تھا جس سے اندر باہر آیا جا سکتا ہو۔ ایک ہی دروازہ تھا جس کے آگے میں ایستادہ تھا۔ میں نے جو ہی کمرے کے اندر کا جائزہ لینے کی غرض سے قدم رکھا، یکلق ماریا نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور اپنے نوکیلے دانت ایک بار پھر میرے اسی زخم میں پیوست کر دیے۔ اس اچانک افتاد پر میں بوکھلا گیا اور درد کی اذیت سے میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی، اس کی اس ہوشیاری پر میں انگشت بد انداز تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ماریا کے نوکیلے دانتوں سے آزاد کروایا اور اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میرے زخموں سے ایک بار پھر خون رسنے لگا اور درد تھا کہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ماریا کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ گزشتہ رات کی ہی طرح گوشت کی بھوکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بدرو اس کے جسم پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ ماریا نے اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ اس بار میں ہر حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں نے اپنا فولادی مگا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا جس سے وہ سہ نہ سکی اور چیختی ہوئی صوفے پر جا گری۔ اگرچہ ماریا کے جسم کو چوٹ دیتے ہوئے میرے دل کو چوٹ لگ رہی تھی، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں مجبور تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دیتی۔ میں نے ماریا کے گرے ہوئے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ میں نے تیزی سے شیلف سے تیز دھار گوشت کاٹنے والا چھرا اٹھایا اور دل میں بچے کچے تمام جذبات کو روند ڈالا۔ یہ میری ماریا کا جسم ضرور تھا، مگر یہ ماریا نہیں تھی، اور پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے ہر حال میں ماریا کے اندر موجود بدرو کو واپس اسی جگہ پہنچانا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں واپس اس کمرے میں آیا تو ماریا اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں نے دیکھا نہ تاؤ، آنن فانن اس کے گلے پر تیز دھار چھرا پھیر دیا۔ ماریا کی آنکھیں مزید باہر کو ابل آئیں اور حلق سے عجیب و غریب گھراہٹیں نکلنے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر میں نے بمشکل خود کو کسی طرح سنبھالا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ایک بار پھر چھرا ماریا کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ میں بھی سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک دم ساکت ہو گئی، اس کے جسم میں اب کوئی جان باقی نہ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر زندگی کی رونق تو پہلے بھی نہ تھی، اب بس وہ ہلنے جلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ میں نے الماری میں سے سلیب نکال کر اس کے گلے میں ڈال دی تو رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے۔ کچھ ہی پل میں میرے سامنے میری وہی معصوم ماریا تھی جسے دیکھ کر میں جیتا تھا۔
چند لمحے پہلے جو چہرے پر خوفناکی تھی وہ اب نہ رہی تھی۔ ماریا کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا اور اس کا سر اپنے گود میں رکھے نہ جانے کب تک دھواں دھار روتا رہا۔ یہ سچ تھا کہ اگر ماریا کا روپ نہ بدلتا تو شاید میرے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہو جاتا۔ روتے روتے کب رات اتر آئی پتہ بھی نہ چلا۔ میں نے بمشکل اپنے دل کو سنبھالا اور آنسو پوچھتا ہوا آخری تیاریاں مکمل کی، اور جس خاموشی سے میں نے ماریا کو قبر سے نکالا تھا، ٹھیک اسی خاموشی میں میں نے ماریا کو اپنے ہاتھوں سے اسی قبر میں اتار دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر زاروں کا تار رونے لگا۔ میں ماریا کے اس انجام پر اور اپنی نادانی پر پشیمان تھا۔ کاش میں وقت سے پہلے سمجھ جاتا اور اس حقیقت کو قبول کر لیتا کہ ماریا اب نہیں رہی، تو آج اس کا حال یہ نہ ہوتا۔ جو ہوا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں ایک باوفا شوہر ہوں جو آج بھی اپنی بیوی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں، جو کہ گھنٹوں اس کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم میں کس اذیت سے دو چار ہوا ہوں۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، جو تھا میرے اپنے دل کا کیا دھرا تھا۔ میں نے ہی محبت میں اندھا ہو کر بلیک میجک کرنے والے گندے لوگوں کا اعتبار کیا، جس پر میں نے اپنی ساری زندگی بھی رونے بیٹھ جاؤں تو کم ہے۔ میری ماریا میری اپنی غلطی کی وجہ سے 2 دفعہ مجھ سے بچھڑی تھی کہ دل سنبھالنے نہیں سنبھلتا تھا۔ شاید پہلے میں سمجھ جاتا، مگر اب تو جینا محال لگنے لگا تھا۔ دل پر منو بوجھ پڑ گیا تھا۔ جن ہاتھوں سے میں نے اسے زندہ کیا تھا، انہی ہاتھوں سے میں نے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ تاہم ان سب کی وجہ سے میں نے اب ایک حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ ماریا اسی دن مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور اب مجھے اس حقیقت کے سہارے اور اس کے ساتھ گزری ہوئی یادوں کے سہارے اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی۔